مبشر صاحب علوی صاحب سے جو حاصل پور سے ہیں ہمارے مہمان تشریف لائے، میں ان کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں۔ اور اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف ثناخوان رسول حافظ محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کراچی سے یہاں پر ہماری اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں۔ پہلی مرتبہ ترنڈا محمد پناہ کی سرزمین پر ہمارے یہ مہمان تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے اتنا کہوں گا کہ یہاں کا بچہ نوجوان بوڑھا اور اہل ترنڈا، اس مدرسے کے طلباء، مدرسے کی انتظامیہ، مسجد کے احباب سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ یہ وہ عظیم شخصیت جس کو ہم اپنے میموری کارڈ اور سی ڈیز پہ سنتے تھے، آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ پاکستان سے باہر تمام یورپ اور ایشیا کی سلطنتوں میں انہیں بڑے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیوں کا مقام اور درجے عطا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ثناخوانی پیغمبر علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے درمیان یہ تشریف فرما ہے، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا، البتہ چونکہ یہ ہمارے آخری مہمان ہیں تو میں آپ سب حضرات کا بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا اور آپ نے اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا اور ترنڈا محمد پناہ کے علماء کا اور جتنی بھی میرے دوست احباب، متعلقین، معاونین، احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور اس وقت آپ سے مخاطب ہونا چاہیں گے معروف ثناخوان رسول حافظ محمد ابو بکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس خوبصورت شہر ترنڈا محمد پناہ میں، ویسے تو یہاں سے کافی دوست احباب ہمارے کراچی میں رہتے ہیں، جس میں سر فہرست فخر القراء قاری اقبال کے زابی غالباً یہاں کے ہیں، اور اسی طرح ایک ہمارے دوست قاری صاحب نواز صاحب ابھی دبئی شفٹ ہو گئے۔ تو ترنڈا محمد پناہ تو بہت سالوں سے دعوتیں مل رہی تھی، لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا، کوئی مجبوری بنی، لیکن فرسٹ ٹائم آپ کے یہاں پر حاضری ہے اور یہ مرکزی مسجد دیکھ کے دل خوش ہوا ماشاءاللہ۔ میں دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بزم کو سجایا اور مجھے مدعو کیا، مجھ سے رابطے میں رہے۔ عالم اسلام کے معروف ثناخوان رسول صاحب، گو شاعر ملک مبشر صاحب، حافظ صاحب، آپ کا کلام اس وقت یورپ کی سرزمین پر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ 30 نومبر کو میرا برطانیہ برمنگھم میں پروگرام تھا، مسجد علی میں، وہاں پر حافظ ایوب کے نام سے ایک ثناخوان ہے اور وہ یو کے ثناخوان ہے ماشاءاللہ۔ وہاں کے نوجوان ینگ جنریشن جو ہے ٹھیک طرح اردو بول نہیں پاتے، لیکن نعت خوانی کی برکت ہے، جب نعت پڑھتے ہیں توتلی اور اس زبان میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ماشاءاللہ ملک مبشر صاحب کا جو ہے کلام اس وقت گونج رہا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے اللہ پاک جس کو شاعر بناتا ہے پھر اس کو آواز سے نہیں نوازتا۔ اگر کسی کو آواز سے نوازے تو اس کو شاعری عطا نہیں کرتا۔ یہ واحد نعت خوان ہے جس کی آواز بھی خوبصورت ہے اور شاعر ماشاءاللہ یہ ان کی اپنی شاعری ہے۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، عزت میں، مال میں خوب برکت عطا کرے۔ میں بلا تمہید کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، رات کا طویل حصہ بیت چونکہ آپ کے یہاں پر پہلی مرتبہ حاضری ہے میری، تو میں وہ کلام پیش کروں گا جو اس وقت کلام پوری دنیا میں لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت سراہا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا، وہ جو سبحان اللہ کی ٹوکری بھر کے لائے تھے ختم تو نہیں ہوا یار؟ چند بندوں کی آواز ہے، ووٹ زیادہ ہونے چاہیے ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ آپ بتا دیجیے سبحان اللہ۔ تو
کلام کا آغاز کر رہا ہوں اس کلام سے جو بچے کی زبان پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ دل سے جہاں سے ضرب لگانا ہے اور ہاتھ بلند کر کے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں پتھر آپ تو میرے آقا کے پیارے پیارے امتی ہیں جب میں کہوں لا الہ الا اللہ تو ہاتھوں کو بلند کر کے دل سے ضرب لگانا ہے آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے صحابہ کا دیوانہ کہے سبحان اللہ سیدنا بلال کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی
اس کا مائک سے تھوڑا وائلن بڑھائیں باقی پرفیکٹ جا رہے ہیں. سبحان اللہ کی صدا بلند سے. اپنی بہن سے بولے عمر کون سا واقعہ کون سا معجزہ شاعر بیان کرتا ہے؟ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن سے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہن نے جب قرآن پڑھا سن سے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ. میں چاہتا ہوں قیامت کے دن آپ کا نام ثنا خانوں کی فہرست میں آئے اور اس سے بہت آسان طریقہ ایک لائن کملی والے کی محبت میں ڈوب کے پڑھنا. میں کہوں حسبی ربی سب ہاتھ بلند کر کے کہیں گے جل اللہ. پھر میں کہوں معافی قلبی آپ کہیں گے غیر اللہ. حال میں گونج ہو جائے. حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. میرے دوستو طبیعت انتہائی ناساز ہے. نزلہ بہت شدت سے ہے. موسم کی تبدیلی کی بھی وجہ ہے. وہاں تو برف باری ہو رہی ہے اور یہاں پاکستان جیسے آئے تو خشک سردی کا اثر ہوگا. بہرحال آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی جہاں تک کلام پڑھ پایا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. فرمائشیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں سب کی فرمائشیں پوری کر دوں. ایک دفعہ جھوم کے کہیے سبحان اللہ. اب میں وہ کلام سنانے لگا ہوں جس کلام میں شاعر نے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے جتنے معجزے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. سب معجزے اس میں تقریباً اس میں بیان نہیں کیے گئے لیکن جو مین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معجزات ہیں ان کا تذکرہ ہے. جو میرے آقا کے معجزے کو مانتے ہیں اور جو دل سے تسلیم کرتے ہیں وہ یہ کلام میرے ساتھ مل کے پڑھے گے انشاءاللہ. یہ اس کا مائک کا والے بڑا ہے. شاید لکھتے ہیں معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو جو مانتے ہیں وہ کہیں کہہ دیا تو معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا.
دیوانہ سرکار کا دیوانہ ایک ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہہ دیا تو ہو گیا 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 معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا سرکار کا دیوانہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا سیدنا عمر فاروق اسلام لانے سے قبل کا واقعہ شاعر بیان کرتا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرات عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرات عمر نظروں سے نظریں ملی آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ارے آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دیا تو ہو گیا 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 آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا نماز عصر کا وقت قضا ہو گیا حضرت علی آپ دیدہ ہو گئے رونے لگے کون سا معجزہ ہوا شاید لکھتے ہیں آپ دیدہ تھے بوقت آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی ڈوبے سورج ڈوبے سورج ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ارے ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا ایسا بلند بالا مقام ہے میرے نبی کا شاعر لکھتے ہیں مصطفیٰ سے ہے خدا کو مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا ارے خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ ریاض الجنہ جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جان
کی بازی لگا دیتے ہیں. آخر کیا ہے وہاں پر شاید کچھ یوں بیان کرتے ہیں. مسجد نبوی میں گھر سے، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. جس کے دل میں جتنی حضور کی محبت اتنی بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، 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 کہہ دیا میرے نبی کا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی معجزہ دکھاتے تھے یا ہوا کرتے تھے سب اللہ کے حکم سے ہوا کرتا تھا. شاید کچھ یوں بیان کرتے ہیں. سامنے جابر کی فرزند دو کی لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کی فرزند دو کی لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کی فرزند دو کی لاشیں دیکھ کر، حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا، حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے اب آپ نے اب آپ نے اب آپ نے اب آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ. چونکہ میرے دوستوں ماہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور حضور کی آمد کے حوالے سے چند اشعار جس کے دل میں آمد مصطفیٰ کی خوشی ہے، ایک دفعہ جھوم کے کہیں سبحان اللہ. میرے دوستو جس شخصیت کا نام پڑھ رہا مجاہد ختم نبوت سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام، جس کے دل میں حضور کی آمد کی خوشی میرے ساتھ مل کے اظہار کرے اور مل کے کہے. بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، سب کہے بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار در بہار آئی بہار در بہار آئی بہار در بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. سرکار کا دیوانہ ایک ہاتھ اٹھا کے کہے بہار در بہار آئی بہار در بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے. دعا کرتا ہوں اللہ پاک کے حضور، اے میرے اللہ جو تیرے حبیب کا ذکر ہاتھوں کو اٹھا کے کر رہے ہیں اس ذکر کی برکت سے اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرمائیے. بہار در آئی بہار در آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے،
جب گئی مکے بڑی مایوس دیدائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار بہار آئے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے کیسا بلند بالا مقام ہے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاعر لکھتے ہیں حلیمہ 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 دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر آخر کیوں تیرے غربت کدے میں رحمت پروردگار آئے تیرے غربت کدے میں رحمت پروردگار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار بہار آئے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے ایک دفعہ جھوم کے کہیے سبحان اللہ اب میں چلتا ہوں شان صحابہ کی طرف اور شان صحابہ پر میں کلام پڑھ رہا ہوں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہوا اس کلام کی چند اشعار میں پیش کروں گا ایک دفعہ جھوم کے کہیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ایک کلام کی مجھے فرمائش ہے چند اشعار آقا سے عقیدت کے سفر کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کے سفر کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کے سفر کیسا لگے گا کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کے سفر کیسا لگے گا کیسا لگے گا دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کے سفر آپ کہیں گے کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کے سفر کیسا لگے گا کیسا لگے گا دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا کیسا لگے گا جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں پہلی نظر میں پہلی نظر میں جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں ہاں پہلی نظر میں صدیق کی بیٹی کا وہ گھر کیسا لگے گا صدیق کا دیوانہ کہے سبحان اللہ صدیق کی بیٹی کا وہ گھر کیسا لگے گا کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا کیسا لگے گا جائیں گے حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا جائیں گے حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا گنبد خضرا گنبد خضرا جائیں گے حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا ہاں گنبد خضرا
مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا۔ روزے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، روزے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، روزے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، ساتھ ہیں ان کے، ہاں ساتھ ہیں ان کے، روزے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، ہاں ساتھ ہیں ان کے۔ یوں ساتھ ستاروں کے قمر کیسا لگے گا، یوں ساتھ ستاروں کے قمر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا۔ آقا سے عقیدت کے سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا۔ دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا۔ اے کاش کاش جا کے میں تم کو سناؤں، اے کاش کبھی جا کے میں تم کو سناؤں، ان کو سناؤں، ان کو سناؤں۔ اے کاش کبھی جا کے میں تم کو سناؤں، میں تم کو سناؤں۔ موقع کبھی مل جائے اگر کیسا لگے گا، موقع کبھی مل جائے اگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا۔ آقا سے عقیدت کے سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا۔ دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا۔ اپنے البم میرے نبی کی شان بڑی جو پچھلے سال کا البم ہے اس میں پڑھا۔ میرے دوستوں ہم تک جو دین اسلام مذہب اسلام پہنچا، اتنا خوبصورت دین پہنچا، یہ میرے آقا کا فیض ہے، یہ میرے آقا کا جو فیض مانتے ہیں وہ ایک لفظ میرے ساتھ مل کے کہے گا، فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہیں گے؟ فیضان محمد۔ مل کے کیا کہنا ہے بھائی؟ فیضان محمد۔ یہ کلام آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ چند اشارہ، چند اشارہ۔ فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، میرے ساتھ مل کے کہنا ہے، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد۔ سرکار کا دیوانہ ایک ہاتھ اٹھا کے فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد۔ ہر شخص کے گردن پہ ہے احسان محمد، ہر شخص کے گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، ہر شخص کے گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد۔ ممکن نہیں سب لیں گے اور مل کے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد۔ ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا، ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا، لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد۔ ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا، ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا، لیکن
شخص کے گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد۔ اسلام کی عظمت کو عمر نے بڑھایا، اسلام کی عظمت کو عمر نے بڑھایا، اسلام کی عظمت کو عمر نے بڑھایا، ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد۔ عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا، سینچا ہے لہو دے کے ہندوستان محمد، فیضان محمد، ایک دفعہ چھوٹے فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، ہر شخص کے گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد۔ آخر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کلام تو بہت سارے کلام کی فرمائش ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، انشاءاللہ چند اشعار یہ مجھے فرمائش ہے مدینے کی حاضری کے لیے، چند اشعار اس کلام کے، اور اس سے پہلے ایک کلام دینی مدارس کی شان ہے۔ اب میرا البم ریلیز ہوا بیسٹ آف حافظ ابوبکر کے نام سے، اور اس میں تقریباً جو تمام البم میں جو سب سے اچھے کلام ہیں اس کا ایک مجموعہ تیار کیا گیا ہے، 32 کلام ہے، اور میں نے شان مدارس اور شان علماء دیوبند پر 6 کلام پڑھے ہیں۔ اس میں سے چند اشعار ایک خوبصورت دینی مدارس کی شان میں، جس کے دل میں مہمانان رسول کی محبت ہے، دینی مدارس کی محبت ہے، وہ یہ کلام میرے ساتھ مل کے پڑھے گا، اور میرے ساتھ مل کے کہے کیا؟ ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ایک ہاتھ اٹھا کے سب کہیں گے کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی میں، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی الزام لگاتی ہے دنیا، الزام لگاتی ہے دنیا، ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، کون صحابہ والے ہیں؟ تو ہاتھ کو اٹھا لیں۔ مقام صحابہ، عزت صحابہ، اقوال صحابہ، اعمال صحابہ، نعرہ تکبیر۔ شاید سوال کر رہا ہے
الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگ صحابہ والے ہیں۔ اب جو صحابہ والے ہیں وہ میرے ساتھ ایک ہاتھ بلند کریں۔ الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگ پہ دہشت گردی کا، ہم لوگ پہ دہشت گردی کا، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم قتل و غارت کیا جانے، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم قتل و غارت کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، کان کو سننے میں بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں ہم لوگ وطن کے رکھوالے، ہم لوگ وطن کے رکھوالے، ہم دین نبی کے متوالے، ہم دین نبی کے متوالے۔ نادان ہے نادان ہے نادان ہے یہ دنیا والے، علماء کی بزرگی کیا جانے، نادان ہے یہ دنیا والے، علماء کی بزرگی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی۔ ملتے ہیں آپ کو بھی کئی ملتے ہوں گے، مجھے بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب ہیں، حاجی صاحب وہ 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، بہت پرانے خیالات کے ہیں، ارے لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے کہتے ہیں نا لوگ۔ ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے شاعر نے ایک شعر کہا، کیا جو چاند پہ جا کر لوٹ آیا، جو چاند پہ جا کر لوٹ آیا، اتنی سی عطا پہ اترایا، اتنی سی عطا پہ اترایا، وہ عرش معلا قرب خدا، وہ عرش معلا قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے، وہ عرش معلا قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں۔ آخر میں ذرا گونج ہو جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے۔ آخری کلام میں پیش کروں گا اور ہمیشہ آج کی محفل کا اختتام مدینے کا تذکرہ خیر، ذکر خیر، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ اختتام کریں گے۔ اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے مدینے جانا چاہتے ہیں کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ بلند کریں۔ میں انشاءاللہ یہ دل سے بات کر رہا ہوں، یہ کلام میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے، لیکن جانیے اللہ پاک دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے، دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ آپ دل سے یہ کلام میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اس پڑھنے کی برکت سے آپ کا بلاوا ضرور آئے گا۔ شاعر لکھتے ہیں تڑپ 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 تڑپ
مدینہ کے دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میں مریض مصطفیٰ ہوں میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ کلیم کا تصور نہ خیال پورے سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال پورے سینہ میری آرزو محمد صلی اللہ صلی اللہ میری آرزو آپ ایک ہاتھ اٹھا کے سب کہیں گے محمد میری آرزو میری آرزو میری آرزو محمد میری آرزو میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اللہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے وہ نبی کے شیخ سعدی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ ایک ہاتھ اٹھا کے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ جو پی کے شیخ سعدی وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بات دیجیے خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے السلام علیکم تمام ساتھی بیٹھ رہے ہیں دعا ہوگی میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر جمیل احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں گے اور بالخصوص شہدائے پی آئی اے کے لیے جس میں معروف ثناخان رسول جنید جمشید صاحب شہید ہو چکے ہیں اپنے اہل خانہ سمیت 47 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے آپ لوگوں نے میں حضرت پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم يا مسبب الأسباب يا مجيب الدعوات يا مسبب الأسباب يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك
یا لطیف بخلقہ یا خبیر بخلقہ یا علیم بخلقہ یا لطیف بخلقہ یا خبیر بخلقہ یا علیم بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیف یا علیم یا خبیر یا ودود یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بنور وجهك الذي من مكان عرشك وبقدرتك التي قدرت بلا خلقك وبرحمتك التي واسع كل شيء يا مغيث اغثنا 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 یا میرے مولا ٹنڈا محمد کی عظیم درسگاہ دارالعلوم کی طرف سے بیات حضرت پیر طریقت حضرت مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد القرہ حضرت قاری عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاری عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا میرا مولا یہ جو جمشید صاحب شہید ہو گئے ہیں، باقی ان کے رفقا، یا میرا مولا ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، یا میرا مولا ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، جتنا رفقا شہید ہو گئے یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، یا میرا مولا ان کی قبر کو منور فرما، یا میرا مولا مرد مجاہد حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب اور محترم عزیز ابو بکر صاحب، ان حضرات کی کوشش کو منظور مقبول فرما، اور مدرسے کے مدرسین کی معاملت اور علاقے کے جو معاملین حضرات ہیں ان کی معاملت کو قبول فرما کر یا اللہ یہ سالانہ کانفرنس حمد و ثنا قبول فرما، منظور فرما، تمام شرکاء کی شرکت کو قبول فرما، جتنا مشائخ حضرات تشریف لائے ہیں، علماء حضرات کے بیانات ہوئے، تمام مشائخ اور تمام علماء کے بیانات کو قبول فرما، جتنا ثنا خان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، اور بالخصوص حضرت ابو بکر صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کی ثنا خانی کو قبول فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، یا میرا مولا جتنا حضرات اور بھی آئے سب حضرات کی ثنا خانی کو قبول فرما، یا میرا مولا اس دینی درسگاہ کو مزید ترقی عطا فرما، تمام معاونین حضرات کی معاونت کو قبول فرما، جن حضرات کے تعاون سے یہ سالانہ حمد و ثنا کانفرنس یا اللہ منعقد ہوتی ہے قبول فرما، جو حضرات تشریف لائے ہیں دور سے قریب سے، یا اللہ جو حضرات دست بدعا ہیں اور مستورات بھی پڑھتے کی حالت میں دست بدعائیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت دائمی عطا فرما، بیماروں کو صحت دائمی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما، یا میرا مولا جن کے اوپر جھوٹے مقدمات ہیں یا اللہ ان کو بری فرما، یا میرا مولا جتنا حضرات دعا کے لیے فرمایا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جتنا مدارس ہیں یا اللہ سب کو قائم اور دائم فرما، یا میرا مولا اس وقت تبلیغی قافلے چل رہے ہیں، 4 کروڑ کے قریب محمدی غلام پسٹل اٹھا کر تبلیغ کی حرکت میں مصروف ہیں، کامیابی عطا فرما، مدارس کو قائم دائم فرما، مشائخ کا سایہ ہم پر قائم اور دائم فرما، یا میرا مولا بالخصوص ہمارے ایسے ادارے کو مزید ترقی عطا فرما، حضرت علامہ مفتی محمد عمر صاحب کی مدرات فرما، یا میرا مولا ان کو بیٹا عطا فرما، جتنا بھی اولاد ہیں جن کے بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما، جن کی بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، بالخصوص ہمارے مفتی صاحب کو بیٹا عطا فرما، کافی دوستوں نے بھی دعا کے لیے فرمایا، سب کی دعائیں قبول فرما، مستورات پردے کے اندر دعا کے لیے درخواست کی ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا میرا مولا ہمارے سالانہ محفل حمد و ثنا کو قبول فرما، منظور فرما، تمام معاملین کے مال اور رزق کے در برکت عظیم عطا فرما، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اجمعين برحمتك يا محمد.